ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک سال پہلے جو پچھلے سال کے حالات تھے اس کے بعد ہم تیاری شروع کرتے. ہمارا ایک طے شدہ طریقہ کار ہوتا. دنیا ترقی کر چکی ہے, پتہ تھا اسموک کب سے شروع ہوگی, کب تک رہے گی, اس کا اینڈ پوائنٹ کب ہے. تو ہمیں شروع سے یہ پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے آرٹیفیشل رین کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے کس طریقے سے ایئر فلٹریشن کا انتظام کرنا ہے, اور وہ جو بڑے بڑے آپ ایئر فلٹرز لگا کے فضا کو صاف کر سکتے تھے اس کا آپ نے کیسے بندوبست کرنا ہے. لاہور کے ارد گرد آپ نے گرین ایریاز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, کہ ہماری چونکہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کس گاڑی نے سڑک پہ آنا ہے کس نے نہیں آنا, تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑے یا کاربن مانو آکسائڈ چھوڑے, اس سے اب کسی کو سروکار نہیں. اگر آپ ٹیسٹ کروائیں گے بھی تو اس کے اندر ایک کرپشن کا نیا راستہ کھل جائے گا, لوگ پیسے دیں گے, فٹنس سرٹیفکیٹ لے لیں گے, اور پھر بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب. اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. جی تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی, جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے, اور بہت ہی زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے. تو ہمیں ایک تو سب سے پہلے آپ کو ملواتے ہیں اور اس کے بعد بات چیت کریں گے. اور سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہوگا اسموک, کیونکہ اسموک کے حوالے سے ہم سب بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے اور دیکھتے ہیں حکومت اس پر کیا کام کر رہی ہے. تو یہاں پر ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں ڈاکٹر مزمل اقبال صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کو ویلکم کریں گے کہ ابھی بھی آپ کا شیڈول اتنا ٹائٹ تھا اور پھر بھی آپ یہاں پر آئے ہیں. جی بس یہ تو آپ نے کہا تو ہم آ گئے ہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اسموک کے حوالے سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور دن بہ دن اسموک بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بچے بڑے سب کے گلے انفیکٹڈ ہیں, کوئی نمونیا کی طرف جا رہا ہے, ہاسپٹلس دیکھیں وہ بھرے چلے جا رہے ہیں. تو ایک تو وہ بتائیے گا, اور دوسرے بتائیے حکومت جو ہے اس کے لیے کیا انیشیٹو لے رہی ہے, کیا چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیں جی, دو تین چیزیں ہیں. بنیادی طور پہ ہمیں اسموک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسموک کیا ہے. اسموک یہ جو سیزن چل رہا ہے, اس سیزن کے اندر جو دھواں فضا کے اندر موجود ہے, مٹی موجود ہے, کیونکہ ہوا ڈینس ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے مکسچر سے جو چیز بن رہی ہے یہ اسموک. اب اس کی ریزنز ملٹیپل ریزنز ہیں لاہور کے اندر. خاص طور پر اگر ہم اسے دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ جو ریزنز ہیں ان میں سے ایک ریزن تو یہ ہے کہ لاہور کے اندر سبزہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا. جی, جو پچھلے 15-20 سالوں میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں, ان ہاؤسنگ سوسائٹیز نے لاہور کے ارد گرد سے کھیتوں کا خاتمہ کر دیا, درختوں کا خاتمہ کر دیا, اور جو ہمارے کھیت سے وہ گرے ایریے کے اندر تبدیل ہو گئے اور وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں نا وہ بن گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ جو فصلوں کے ساتھ یا درختوں کے ساتھ لاہور کی پولوشن کو جو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, اب وہ چیز اس وقت موجود نہیں ہے. بالکل. نتیجہ یہ ہے کہ لاہور کا جو اس وقت انڈیکس ہے وہ اپنی آخری جو حدیں ہیں انہیں چھو رہا ہے, اور اس کے بعد تو سانس لینا لوگوں کے لیے وہ مشکل ہو رہا ہے. اور بیماریاں بھی جیسے آپ نے کہا, اس وقت پھیپھڑوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں, لنگس کے اس پرابلم کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر سانس کا مسئلہ وہ بہت زیادہ ہے, کھانسی اس وقت بہت زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ جو اس وقت بخار وغیرہ اور نزلہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں. لیکن اس المیوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ المیہ بیسیکلی ہے کیا. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جب سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ایک اصول بھی طے شدہ تھا, وہ یہ تھا کہ جب آپ انڈسٹری لگائیں گے تو آپ اس کے ارد گرد ایک گرین ایریا بھی قائم کریں. جی جی. وہ گرین ایریا جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری کا جو پولوشن ہے اس کو کنٹرول کرے. لیکن ہم نے ظلم یہ کیا کہ ایک تو صرف اپنے گرین ایریاز ختم نہیں کیے, بلکہ ان گرین ایریاز کی جگہ کے اوپر ہم نے نئی بلڈنگز, نئی عمارتیں کھڑی کر دی, گاڑیوں کا دباؤ بڑھ گیا, اور اسی طریقے سے جو پاپولیشن تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں اب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ بیماریوں کا بھی اضافہ ہے, اور ہر آنے والے سال کے اندر اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پھر جو ہمارا ایک اور بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری چونکہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کس گاڑی نے سڑک پہ آنا ہے کس نے نہیں آنا,
تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑے یا کاربن مانو آکسائڈ چھوڑے، اس سے اب کسی کو سروکار نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ کروائیں گے بھی تو اس کے اندر ایک کرپشن کا نیا راستہ کھل جائے گا، لوگ پیسے دیں گے، فٹنس سرٹیفکیٹ لے لیں گے اور پھر بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی۔ تو یہ اس میں اصل یہ جو کیفیت ہے نا جی، یہ کیفیت بڑی تکلیف دہ ہے اور اس نے ہمارے بچوں کے مستقبل کو حقیقت میں تاریک کر دیا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کی اسکولنگ ہے، اب اس میں چھٹیاں آ گئی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اسموک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو مصنوعی بارش جو ہے وہ کی جائے گی اور اس سے لگتا ہے آپ کو کوئی افادیت ہو جائے گی؟ دیکھیں دنیا کے اندر یہ ایک طریقہ کار موجود ہے، دبئی اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے اور کئی ملک جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہم بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا یہ سب کے لیے ضروری ہے اور سب کو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم وقت گزرنے کے بعد انیشیٹو لیتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمیں یہ انیشیٹو لینا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک سال پہلے جو پچھلے سال کے حالات تھے اس کے بعد ہم تیاری شروع کرتے، ہمارا ایک طے شدہ طریقہ کار ہوتا۔ دیکھیں ہم تو دنیا ترقی کر چکی ہے، پتہ تھا اسموک کب سے شروع ہوگی، کب تک رہے گی، اس کا اینڈ پوائنٹ کب ہے، تو ہمیں شروع سے یہ پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے آرٹیفیشل رین کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے ایئر فلٹریشن کا انتظام کرنا ہے، اور وہ جو بڑے بڑے آپ ایئر فلٹرز لگا کے فضا کو صاف کر سکتے تھے اس کا آپ نے کیسے بندوبست کرنا ہے، لاہور کے اردا گرد آپ نے گرین ایریاز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے۔ اب آپ اربن سٹی تو راوی اربن سٹی تو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، تو اس راوی اربن سٹی کی بجائے آپ یہ بات طے کر لیں کہ یہ سارے کا سارا ایریا آپ ایک گرین بیلٹ بنائیں گے، اس گرین بیلٹ کے اندر آپ درخت لگائیں گے۔ تو یہ ہماری حکومت کو یہ سوچنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ڈیلرز کی حکومت ہے وہ تو پھر سب کے سامنے ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ جب الیکشن تھے تو سب کی نظر ٹی وی پہ لگی ہوئی تھی کہ کون جیتے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دوبارہ صدر بنے ہیں۔ جب وہ ان کے صدر بننے کی ہم سب کو مطلب وہ جب پتہ چلا ہے تو پی ٹی آئی بڑا خوش ہو رہی تھی اور انہیں تھا کہ بس خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمیں یہ بات بتائی گئی تھی آج سے 3 سال پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ امریکہ نے خان صاحب کی حکومت ختم کی جی، اور وہ ایک خط انہوں نے لکھا ہے جسے وہ سائفر کہتے تھے اور خان صاحب نے وہ سائفر لہرایا بھی تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ بھائی امریکہ کے ساتھ مل کے ہی چلا جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے بڑی بڑی امیدیں باندھ لی ہیں، چونکہ وہ ایک کیفیت تھی جس میں ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی، اس کے اندر انہیں عوام کی ہمدردیاں چاہیے تھیں، تو امریکہ کا نام استعمال کر کے پاکستانی عوام کی ہمدردیاں حاصل کی گئیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی امریکہ واپس لا سکتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے امیدیں باندھ لی ہیں، تو یہ کوئی نہیں، پاکستان میں یو ٹرن، اور یو ٹرن کے تو بانی بھی خان صاحب ہیں، خان صاحب یو ٹرن کے بانی ہیں، تو یہ ایک یو ٹرن نہیں ہے ان کا کہ امریکہ نے نکلوایا تھا تو امریکہ برا تھا، اب امریکہ واپس لے کے آئے گا اس لیے کہ امریکہ بہت اچھا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، پنجاب حکومت کی طرف سے ہم کسان کارڈ دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی ایسے پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ عوام کو بہت جلدی ریلیف ملنے والا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو یہ کیا یہ جو وعدے بھی ہو رہے ہیں تو یہ پورے ہوں گے؟ دیکھیں مجھے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں 11 سال رہنے کا اتفاق ہوا، وہاں سے میں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی، تو کسانوں کے حوالے سے اور جو کسانوں کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نو ہو مجھے بھی ہے۔ جس بنیاد پر آج ہماری حکومت کھیلنا چاہ رہی ہے، یہ بنیاد پاکستان کے کسان کے مسائل کا حل ہے ہی ہے۔ صحیح، یہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ چیز پاکستان کے کسان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کے کسان کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ ہے مہنگی کھاد، اس کا مسئلہ ہے مہنگا بیج، اس کا مسئلہ ہے مہنگی ادویات، مہنگی بجلی، مہنگا ڈیزل، یہ اس کے اس وقت کے مسائل ہیں۔ اس کا مسئلہ ہے اس وقت آپ اس کو اس کی فصل کا پورا ریٹ نہیں دے رہے، جب فصل پک جاتی ہے تو آپ اس کے ریٹ کو گرا دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسان اس وقت پریشان ہے۔ اب حکومت کچھ ایسے انیشیٹیوز لے رہی ہے جس کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور انہیں ہم تیار کر سکتے ہیں
کہ جی بلا سود قرضے دے کے ہم آپ کو بیج دے کے اور کھادیں دے کے جو آپ کو ادھار لینا پڑتی تھی وہ آپ کسان کارڈ پہ لے لیں گے، تو آپ اس طریقے سے اب اپنے اس سارے معاملے کو لے کے چل لیں گے. یہ حکومت کی غلط فہمی، یہ ان کا طریقہ کار یہ ٹھیک نہیں. تو میں تو اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں کی کسان کو ضرورت ہے ہماری حکومت کو ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے. اور کسان کو اس وقت ضرورت ہے کہ اس کو ہم سستا بیج دیں جی، سستی کھاد دیں، سستی ادویات دیں، بجلی کی قیمت کسان کے لیے کم کی جائے، ڈیزل اس کے اوپر سبسڈی دی جائے. یہ کام آپ کر دیں، کسان آپ کو کئی گنا زیادہ پروڈکشن دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو بیج ملتا ہے وہ کوالٹی نہیں ہے، اس میں جو ادویات مل رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو کھادیں نہیں ملتی ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو ادویات نہیں ملتی. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس میں حکومت اگر کسان کارڈ کا اجرا کرنا چاہتی ہے تو کسان کارڈ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ فصل کا ریٹ مناسب کیا جائے. زبردست. اور اگر ریٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیزوں کو سستا کریں جس کے ساتھ اس کا جو خرچ ہے نا جی فصل کے اوپر وہ بھی کم ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا جو کوئٹہ میں دہشت گردی کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ پاکستان کے المیوں میں سے ایک المیہ ہے. بلوچستان، مجھے تو بلوچستان کے طول و عرض میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے. بلوچ بہت محب وطن ہیں، پاکستان سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. بڑی مشکلات کے اندر وہ لوگ وقت گزار رہے ہیں اور ان لوگوں نے بڑی پریشانیاں جینی. اگر آپ کی بھی کبھی ٹریولنگ ہوئی ہو جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارے کچے گھروں میں نہیں، سرکنڈوں کے گھروں میں رہتے ہیں اور سڑکیں نہ ہونے کے برابر ہیں، صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. بلکہ مجھے بلوچستان میں ایک میڈیکل کیمپنگ کرنے والے تھے تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب ہم فرسٹ ٹائم ایک دور دراز علاقے میں 2002-03 کے راؤنڈ اباؤٹ ہم کیمپنگ کرنے کے لیے گئے تو آپ یقین جاننے کہ وہ کہتے ہیں جب ہم نے لوگوں کو ٹیبلٹس دیں تو لوگوں کا رد عمل یہ تھا کہ یہ باندھنی کہاں پر ہے، کیونکہ تعویذ باندھا جاتا ہے نا، تعویذ باندھ دیتے ہیں لوگ یا کوئی جڑی بوٹیاں باندھ دیتے ہیں. تو وہ بیچارے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک کوئی باندھنے والی چیز ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ چیز کہ یہ کھانے والی چیز ہے. تو وہاں پہ ایک نیا مسئلہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کھڑا ہو گیا. پھر جو ہم نے مقامی ایک دو سردار تھے انہیں بلایا اور کہا ایسا نہ ہو کہ غلط دوائی لینے اور بیچارے دنیا سے ہی جاتے رہیں. تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ بھی اس کو یہ دوا جو ہے نا اس وقت میں آپ نے لینی. تو اس کے باوجود ان لوگوں نے پاکستان سے وفا کی. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پاکستان نے چند سرداروں کو وہاں پہ نوازا ہے. ہماری حکومتوں نے لیپا پوتی سے کام لیا، مسائل کو ڈائیگنوز نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کو کھل کے کھیلنے کا موقع مل گیا. اب یہ جو دہشت گرد بلوچستان میں ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو انسانیت سے آ رہی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیکھیں نا مزدوروں کو ذبح کر دینا، غیر بلوچوں کو قتل کر دینا، کبھی پٹھانوں کو مار رہے ہیں، کبھی پنجابیوں کو مار رہے ہیں، کبھی سندھ کے رہنے والے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اسی طریقے سے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں پورے ملک میں کام کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری مل کے بلوچستان کے اندر کام کر رہی ہیں. تو اب ان کے ٹارگٹس عام عوام ہیں، عام عوام کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. آج بھی جو بلوچستان کے اندر یہ حملہ ہوا ہے یہ اسی حوالے سے ہوا ہے. اس حملے کو کنڈیم صرف نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ہیں نا، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہماری لابنگز نہیں ہیں، ہماری سفارتکاری کمزور ہے، ہم ڈر جاتے ہیں دنیا میں بات کرتے ہوئے. کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے، کوئی ڈنمارک میں بیٹھا ہے، کوئی سویڈن میں بیٹھا ہے، کوئی فرانس میں بیٹھا ہے اور یہ لوگ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کے خلاف ان ملکوں سے بات کرنی چاہیے اور جو پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے ہیں ان کو پاکستان میں لا کے قرار باقی سزا دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب تو بہت بڑا المیہ ہے، پھر تو اسے جلد از جلد جتنی جلدی ہو اسے تو روکنا چاہیے. دیکھیں یہ تو حقیقتیں ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑی جنگ کا مرکز ہے اور سی پیک کی وجہ سے
اور آپ کی گوادر کی پورٹ کی وجہ سے جی. ان ساری چیزوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو عالمی طاقتوں کی مداخلت ہے، انٹرفیئرنس ہے، وہ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں اس کے اندر اپنے لیے راستہ نکالنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مشترکات پہ ہم کن کن ملکوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہمیں کچھ دلیرانہ سٹیپس لینے چاہیے. ہمیں ایران سے بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں افغانستان کے عنصر کو بھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. جہاں پر ہم عرب ملکوں کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، ہمیں یورپ کے ملکوں کے ساتھ بھی اپنی نیگوشیشن میں اضافہ کرنا چاہیے. اور ان سب کو ہمیں یہ یقین دلانا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہ آپ کے دشمن ہیں، نہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، نہ ہم آپ کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے مفادات کا خیال رکھیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر مضبوط بنیادوں پہ سفارتکاری کی جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں چاہوں گی کہ کوئی میسیج، کوئی پیغام جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سب کو دیجیے گا. جی، میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے. یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک کے ساتھ وفا کرنے میں ہی ہماری زندگی ہے. اگر ہم اس ملک سے وفا نہیں کر سکتے تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. لہٰذا اپنے ملک کے ساتھ وفا کیجئے، اس کی فضاؤں کے ساتھ وفا کیجئے، اس کی زمین کے ساتھ محبت کیجئے اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کیجئے. نفرتوں کے پیغام کو منیمائز کیجئے. یہ جو باتیں تفریق کی اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، میں خاص طور پہ نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ ان باتوں سے پیچھے ہٹیں اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سالمیت کے لیے اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں. بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا بہت ہی اچھی باتیں ہو رہی تھیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ کیا کیا پوائنٹس ہیں اور وہ پوائنٹس کس طرف لے کے جانے ہیں جس سے ہمارا ملک اور زیادہ ترقی کرے گا. یہاں پر دوبارہ ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.